بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ جنگ بدستور اسی طرح جاری ہے اور آئے دن فلسطینی شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ آئے دن اپنے سوشل میڈیا پر سٹیٹس لگاتے، پوسٹ کرتے فلسطین کی حمایت میں۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ عالمی برادری کو ایک پیغام جاتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں آپس میں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 1 ماہ کا عرصہ ختم ہوا تو ابھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی پوسٹ نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، نہ ہی کوئی سٹیٹس، نہ ہی یوٹیوب پر ویڈیو۔ حالانکہ جنگ اسی طرح جاری ہے اور شہادتیں اسی طرح سے شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ 2 دن قبل اسرائیل نے فضائی اٹیک کیا اور اس میں تقریباً 2000 کے لگ بھگ فلسطینی بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا اٹیک کیا گیا۔ دی گارڈین نیوز پیپر کے مطابق ابھی تک 22,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہم بلیم کرتے ہیں اقوام متحدہ کو، یونائٹڈ نیشن کو، کہ وہ اپنا رول پلے کیوں نہیں کرتی۔ حالانکہ ہم ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ مغرب کی حمایت یافتہ ہے اور مغرب کی پٹھو ہے، تو ہم دوسری طرف یہ کیوں ان سے امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا کیا کردار ہے؟ ہمارا اپنا تو وہی رول ہے کہ یہ مسلمان کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقوام متحدہ کے جو عہدیداران ہیں وہ تو اگر مغرب میں اگر رات کے وقت کوئی کتا بھی مر جائے تو وہ ایسے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے تڑپ اٹھتے ہیں کہ جیسے ان کا باپ مر گیا ہو۔ لیکن دوسری جانب جہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے وہی اقوام متحدہ بالکل خاموش رہتا ہے، اور بالکل ایسے خاموش رہتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابھی آپ حالیہ اگزامپل دیکھ لیں جو روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اس میں یوکرین کے جتنے بھی لوگ مارے جا چکے ہیں، آئے دن اقوام متحدہ کے بیانات آتے تھے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں وہاں پہ پہنچ رہا، لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر تو صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ تو یہاں پر اقوام متحدہ کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ لیکن اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی ایک منفی رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے معاملے میں۔ جہاں بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا تو اقوام متحدہ جو ہے وہ وہاں پر کنٹروورشل ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے جو اپنے مسلمان ہمارے ملک ہیں ان کی جو ایک ایسی سمجھ لیں کہ بے حسی، وہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ چند دن قبل نیو ایئر کی تقریبات ہوئیں۔ پاکستان کے جو حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، UAE کے جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ فلسطینی جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ابھی بھی، نہ صرف ہمارے دلوں میں بلکہ وہ عرب ممالک اور دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ بستے ہیں کہ جن کے دل ذرا بھی نرم ہیں وہ ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ لیکن وہی UAE کے اندر، دبئی کے اندر دنیا کی سب سے بڑی نیو ایئر کی تقریبات منائی گئیں اور اربوں ڈالر وہاں پر خرچ کر دیے گئے۔ یہی اربوں ڈالر وہاں پر خرچ کیے جا سکتے تھے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر کے، لیکن عملی اقدامات زیرو ہیں اور بیانات میں ہم سب سے آگے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی حکومت نے پابندی لگائی تھی نیو ایئر کی تقریبات پر، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر جگہ پہ نیو ایئر کی تقریبات منائی گئیں، کیونکہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم اسی طرح ہی بھول چکے ہیں جس طرح ہم کشمیر میں جب آرٹیکل 35A اور 370 جب منسوخ کیا گیا تو ہم نے بس چند دن سوشل میڈیا پر واویلا کیا اور اس کے بعد خاموش۔ اور آپ ابھی دیکھ لیں کہ فلسطینی بھائی جو ہیں وہ اسی طرح تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ بس سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ہوں اور یہاں پر رات کو تقریباً 5-6 ٹمپریچر چلا جاتا ہے، انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے، 3-4 دن سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہاں پر۔ اور فلسطین میں بھی رات کو 10, 11, 9 اتنا ٹمپریچر آتا ہے، وہاں پر بھی سردی ہے۔ یہاں پر ہم گرم بستروں میں سوتے ہیں جبکہ وہاں پر مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، عورتیں وہ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بستر ہے نہ گرم کپڑے ہیں، کیونکہ جو ان کے اوپر چھت تھی وہ بھی حملوں کے وجہ سے مسمار ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کائنڈلی اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں۔ آپ سوشل میڈیا پر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے،
آپ اس کو اسی طرح کنٹینیو کریں، سٹیٹس لگائیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ وغیرہ ڈالیں، تاکہ عالمی میڈیا کو پتہ چلے کہ جی جو مسلمان ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ اسرائیل کے حوالے سے بانی پاکستان نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل از این انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ ابھی اس کا عملی ثبوت آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو تمام جو مغربی ممالک ہیں، انگریز ممالک ہیں، وہ آ کر کھڑے ہو گئے اسرائیل کی حمایت میں، جبکہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے جو عہدیداران ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں، وہ کھل کے بھی ابھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے، ان سے جا کر ملنا تو درکنار۔ تو کائنڈلی اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں، کیونکہ تاریخ لکھی جائے گی آج سے 100 سال بعد، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی نا، تو مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ بہت غلط پیش کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہاں ان کاغذوں میں تو وہ ٹھیک لکھے گا مورخ، کہ جی مورخ لکھے گا نا کہ جی مصر کے پاس دریائے نیل تھا، لیکن فلسطین کے لوگ جو تھے وہ پیاس سے مر رہے تھے۔ مورخ لکھے گا کہ جی عرب ممالک کے پاس تیل کے سمندر تھے، لیکن ان کے پڑوس میں فلسطین کے ہسپتالوں اور ایمبولینسز کے لیے ایندھن تک موجود نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ عرب ممالک نے ڈانس کی پارٹیوں پر اور گانے باجے کی پارٹیوں پر اور نیو ایئر کی تقریبات پر اربوں ڈالر خرچ کر دیے، لیکن فلسطینی بھائیوں کی مدد نہ کر سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی نا کہ جی پاکستانی جو لوگ ہیں یہ اپنے حکمرانوں کو تو مورد الزام ٹھہراتے رہے، لیکن نہ یہ پیپسی، کوکا کولا، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر سکے، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج اس طریقے سے ریکارڈ کرا سکے کہ جس طریقے سے حق تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب کے لوگ اسرائیلی تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ ویسٹ کے لوگ مسلمانوں کی حمایت میں، یعنی کہ فلسطین کی حمایت میں سب سے زیادہ ریلیاں انہوں نے نکالی ہیں، سب سے بڑے پروٹیسٹ وہاں پر ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ یہ لکھی جائے گی کہ اسرائیل کی تباہ کاریوں کے خلاف مغرب کے لوگ سڑکوں پر تھے، جبکہ مسلمان ممالک گرم بستروں پر سو رہے تھے۔ مورخ جب یہ لکھے گا تو اس کے ہاتھ کانپیں گے اور اس کا دل خون کے آنسو روئے گا کہ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔